ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں خان رپورٹر یوٹیوب چینل غازی خان۔ آج ہم بات کریں گے آج کے ملاؤں کے بارے میں کہ کیسے یہ ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے تباہی کا باعث ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت غور و فکر کی بات ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہر انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، خود دین کا علم اتنا حاصل کرنا چاہیے کہ ہر آدمی کو اچھے برے حلال حرام کی تمیز ہونی چاہیے، لیکن ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ان ملاؤں کے سر پر۔ ملاؤں سے کچھ تو بن گئے ہمارے عالم جو ہمارے ملک پاکستان اور دین کی خدمت کر رہے ہیں تمام دنیا میں، لیکن جو رہ گئے ہمارے یہ ملا، یہ اول تو غریب، خود کمزور اور کمزور گھرانے کے اور کمزور ذہن کے بچے ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ جاتے ہیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے تو ان کو سوالیوں بیکاریوں کی طرح انہیں تعلیم دی جاتی ہے، دین کی، قرآن کی اور حدیث کی۔ تو ان کا گھرانہ بھی کمزور ہوتا ہے معاشی طور پر، یہ ذہنی طور پہ بھی یہ بچے کمزور ہوتے ہیں۔ ہر گھر کا آدمی، ہر گھر کا بچہ، اس کے والدین، بھائی بہن یہ سوچتے ہیں بھئی یہ بچہ کمزور ہے، اسے آپ مدرسے میں داخل کر دیں۔ جب مدرسے میں وہ داخل ہو جاتا ہے، مدرسے کا حالات، ہمارے مدرسوں کا آج کل حالات یہ ہے، بلکہ شروع سے یہ ایسا چلتا آ رہا ہے کہ در ان کو پنایا جاتا ہے، بیکاری بنایا جاتا ہے۔ بیکاری بنا کر ان پہ پریشر، بوجھ، دباؤ یہ ڈال کر بچہ جب اگر کوئی تھوڑا بہت کوئی 8-10 سپارے حفظ کر لے یا کوئی دین کی تعلیم حاصل کر لے تو یہ ادھر سے فارغ ہو جاتا ہے، یا کوئی ناظرہ پڑھ لے، بس اس سے زیادہ یہ پڑھ بھی نہیں سکتے، نہ یہ ان کو پتہ ہے۔ وہ بھی جو پڑھتے ہیں نا صرف پڑھ لیتے، سیکھتے وہ بھی نہیں ہے، پتہ اس کا بھی نہیں ہوتا۔ پھر یہ چلے جاتے، آؤٹ ہو جاتے، ہمارے چکوک میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، محلوں میں ان کو امامت مل جاتی۔ جب امامت مل جاتی ہے تو یہ اپنی دکانداری جما لیتے، اپنی دکانداری کھول کے بیٹھ جاتے۔ یہ نہیں دیکھتے پھر کیا کرنا ہے، دین کو بیچنا ہے، لوگوں کا نفع کرنا ہے، نقصان کرنا ہے، دین کی تعلیم دینی ہے، واللہ باخدا کہ ان کو کسی چیز کا بھی نہیں پتہ۔ پڑھا انہوں نے ہوتا ہے تھوڑا بہت مدرسے میں، 1-2 سال 3 سال میں انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف جسٹ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، سمجھ اس کی بھی نہیں ہوتی۔ اگر 8-10 سپارے، 5 سپارے، 2 سپارے حفظ بھی کر لے یا ناظرہ پڑھ بھی لیا تو ان کو وہ پتہ بھی، ان کی بھی سمجھ نہیں ہوتی۔ پھر یہ آ جاتے ہیں مسجد میں امامت کرانے کے لیے۔ جب امامت ان کو مل جاتی ہے کسی چک میں، شہر میں، محلے میں، دیہات میں، تو ان کے دکانداری سٹارٹ ہو جاتی۔ جب پھر یہ نہیں دیکھتے بھئی یہ دکانداری، یہ کیا بیچ رہے ہیں، کیا انہوں نے بیچنا ہے دین کے لیے، ان کو پیسہ ملتا رہے، کیونکہ اتنا عرصہ انہوں نے بھوک کاٹی ہوتی ہے تو سوالی بن کے انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھتے بھائی ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ آ جاتے ہیں پھر ان کی دکانداری سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جب دکانداری ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ دین کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ چک میں، دیہات میں، محلے میں، شہروں میں ہمارے بزرگ جو ہے وہ اتنے سادہ انسان ہیں کہ ان کو اتنی دین کی سمجھ تو ہوتی نہیں ہے۔ یہ لگ جاتے مولوی سے اپنی سامان دکان میں لے جاتے، اپنا گروپ، اپنی دکانداری ان کے سامنے کر دیتے، دکان ان کی کھل گئی، سامان یہ بیچنے شروع ہو جاتے ہیں دین کو۔ واللہ باخدا کہ یہ صرف گمراہی، بدعات، رسومات اور ان کے علاوہ، پیسہ کمانے کے علاوہ، خود جو ملا کماتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لڑائی، تفرقہ بازی، فرقہ واریت، بے دینی، نفرتیں، یہ چیزیں بیچنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان کے چنگل سے نکل ہی نہیں سکتے۔ تو میری عوام سے یہ گزارش ہے، یہ التماس ہے کہ میرے بھائی ان کے اس چنگل سے، ان ملاؤں کے چنگل سے ہم نکل آئیں۔ عالم تو ہے ہمارے، عالم الحمدللہ، عالم دین کی خدمت کر رہے ہیں، صحیح معنوں میں کر رہے ہیں، اور بالکل ان کو اس لالچ سے، اس تفرقہ بازی سے، فرقہ واریت سے ان کو کوئی تعلق بھی نہیں ہے، رسومات سے، ان چیزوں سے انہیں کوئی تعلق بھی نہیں۔ جب بھی کرتے ہیں قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں ہمارے عالم، لیکن یہ جو ملا ہیں ان سے ہم کیسے جان چھڑائیں گے؟ پھر انہوں نے ایک ایسا پریشر بلڈ کیا ہوا ہے، ایسا پریشر بلڈ کیا ہوا ہے کہ یہ بن گئے دین کے ٹھیکیدار، دین کے تھمب۔ بھئی دین بس ملا جو کہہ رہا ہے، بس مولوی نے کہہ دیا، مولوی نے کہہ دیا۔
آگے سے اتنی سمجھ ہم میں نہیں ہے، نہ اتنا دلیری ہے، نہ ہم میں اتنا شعور ہے کہ ہم لوگ اسے کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب یہ بات اس طرح تو نہیں ہے، اس طرح ہے، کیونکہ فتویٰ فٹ ان کے پاس ہے، جنت دوزخ کے ٹھیکیدار یہ، دین کے ٹھیکیدار یہ، کام یہ ان کا ہے، بس یہ ملا نے کہہ دیا، مولوی نے کہہ دیا، محلے میں بوڑھی ہے تو وہ کہہ رہی ہے بھائی مولوی نے یہ بات کی ہے، بزرگ ہے تو وہ کہہ رہا ہے بھائی مولوی نے یہ بات کہہ دی، چاہے مولوی خود سراسر جھوٹ اور اسی چیز پہ بنا اپنے دین اپنے علم پہ 1% بھی وہ قائم نہ ہو، لیکن لوگوں کے ذہن پہ انہوں نے ایسا پریشر ڈالا ہوا ہے بھائی مولوی نے یہ بات کہہ دی۔ غور و فکر کی تو یہ بات ہے میرے دوستو، میرے عزیز سامعین، غور و فکر کی یہ بات ہے بھائی ان سے ہم کیسے جان چھڑائیں گے، ان ملا سے، ان ملاؤں سے ہم کیسے جان چھڑائیں گے؟ تو تمام معاشرہ اس چیز کے بارے میں غور و فکر کرے، یہ ملاؤں کے بارے میں کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، یہ 1% بھی دین کی خدمت نہیں کر رہے، سوائے نفرتوں اور ان چیزوں کے علاوہ، نفرتوں، گمراہی کے علاوہ، بدعات کے علاوہ، رسومات کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان سے کیسے ہم جان چھڑائیں، یہ پریشر جو انہوں نے بلڈ کیا ہوا ہے، پریشر سے کیسے جان چھڑائیں؟ قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں، جتنا میرا یہ تجربہ ہے اور میں نے ان مولویوں کو سنا ہے اور محفل میں گیا اور محفل اٹینڈ کیا ہے کہ 30 سال کے مقتدی ہیں، ان کے 30 سال کے مقتدی ہے، واللہ باخدا کے 30 سال کے مقتدی اس ملا کے پاس ہے، اسے کلمہ بھی نہیں آتا، غسل کے فرائض بھی نہیں آتے، ایک آدمی کو، ایک مقتدی کو بھی، یعنی کہ 1% بھی ان مقتدیوں کو ان کو نماز نہیں پڑھنے آتی، نماز صحیح نہیں ہے، کلمہ ان کا صحیح نہیں ہے، نمازیں ان کی صحیح نہیں ہے، دین کے بارے میں انہیں نہیں پتہ، ان کے ہیں، ان کے مقتدی 20-30 سال سے وہ غریب ان کو پیسہ بھی دے رہے ہیں، گندم بھی دے رہے ہیں، ان کا ضروریات بھی ملا کے پوری کر رہے ہیں، لیکن یہ اسی پہ خوش ہے بھائی جتنے جاہلیت میں رہیں گے لہٰذا ہمارا پریشر ان کے اوپر رہے گا، ملاؤں کا پریشر ان کے اوپر رہے گا۔ اگر انہیں سمجھ آ گئی، انہیں شعور آ گیا، ان لوگوں کو شعور آ گیا، ان لوگوں کو دین کی آگاہی مل گئی، تو پھر ہم تو مجبور ہو جائیں گے یہ علاقہ چھوڑنے میں۔ یہ تو ہر بات پہ ہم سے دلیل مانگے گا، ہر بات سے ہم پہ قرآن و حدیث کا مسئلہ پوچھیں گے، تو ہم کہاں سے دیں گے؟ ان کو تو خود نہیں پتہ ہوتا۔ لہٰذا یہ ہمارے علاقے کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو، تمام عوام کو یہ اس پریشر میں، اس گمراہی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی، سوچے ہر آدمی، اس کو سوچے اور ان ملاؤں کے بارے میں کو غور و فکر کرے کہ کیسے انہوں نے ہمارے علاقے پہ، کیسے ہمارے ملک پہ انہوں نے ایک پریشر بلڈ کیا، اور پریشر سے ہم کیسے نکلیں گے؟ ٹھیک ہے، اور انہیں پتہ خود بھی نہیں ہے سوائے گمراہی رسومات کے، اور در کے یہ ٹوکرے، یہ سوالی بیکاری بن کے تو یہ ان کی پرورش ہوئی ہوتی ہے، پھر جب ان کی دکانداری ملتی ہے یہ پیسہ دیکھ دے، چک والے ان کی خدمت کرتے ہیں، آؤ بھگت کرتے ہیں، یہ اپنی اوقات بھی بھول جاتے ہیں، اوقات ایسی بھول جاتے ہیں، بس پھر وہ بھوک آدمی جب امیر ہوتا ہے تو وہ تو نہیں دیکھتا کچھ بھی، وہ تو بہت بڑا نقصان کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں میرے بھائی غور و فکر کی بات ہے۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے خان رپورٹر کے نام پہ، اس کو آپ لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ تو میرے ناظرین و سامعین، یہ بہت غور و فکر کی بات ہے، اس کے بارے میں ہر آدمی کو سوچنا چاہیے۔ اگر ان کو چکوک میں، محلے میں، علاقے میں، شہروں میں امامت مل جائے اور ان کو تنخواہ، ان کا جو تنخواہ یا جو ان کا ڈال واش ہے، گندم جتنی بھی ڈن ہو جائے، تو یہ بیچتے تو گمراہی ہے، بیچتے یہ بے دینی ہے، دین کے بارے میں، آگاہی کے بارے میں، علم کے بارے میں، صحیح قرآن حدیث کے علم، یہ اس کے تو یہ نزدیک میں نہیں جاتے۔ جو ان کے پیٹ کے لیے مفاد ہوگا، فائدہ ہوگا، جو ان کی دکان، ان کا سودا بکے گا، گمراہی کا، بے دینی کا، علم کا، بدعات کا، رسومات کا، یہ اس کے بارے میں زیادہ لیکچر دیں گے۔ اور دوسری اس کی ڈیوٹی، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جب ان کو تنخواہ ملتی ہے تو انہوں نے نماز تو پابندگی سے پڑھانی ہوتی ہے۔ ٹھیک، اگر یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، ٹیسٹنگ لیبارٹری دنیا زندگی ایک امتحان گاہ ہے، امتحان چیک کر کے دیکھ لینا ہر آدمی جس کو میری باتوں پہ اعتراض ہوگا، کہ اگر ان کو تنخواہ نہ ملے، اگر ان کو گندم نہ ملے، ان کو تنخواہ ان کا نہ ملے، تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ خود ایک بھی نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، ایک بھی یہ نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، کوئی شریعت کا یہ کام نہ کرے، اور دیہڑی مزدوری تو یہ کر نہیں سکتے،
کیونکہ یہ پہلے کمزور گھرانے سے ہوتے ہیں، کمزور ذہن کے بچے ہوتے ہیں، جب یہ آ جاتے ہیں یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتے. تو دین انہوں نے بیچنا ہے، جتنا انہوں نے تھوڑا بہت علم حاصل کیا یہ دین بیچنے پہ آ جاتے ہیں. جب دین بیچ دے تو معاشرہ ہمارا سب تباہی اور گمراہی کی طرف جا رہا ہے، ملک پاکستان نقصان کی طرف جا رہا ہے، ہر آدمی نفرت کا شکار ہے، فرقہ واریت بنی ہوئی ہے، ایک گھر دوسرے گھر سے ناراض ہے، کیونکہ ایک ملا کا پیروکار ہے، دوسرا ملا کا پیروکار ہے. مولوی نے ہر آدمی کا، ہر 10 آدمی کا، ہر چکوک میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں 1-2 آدمی اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں. وہ جاہل اتنے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس ملا نے یہ بات کر دی، مولوی نے یہ بات کر دی. مولوی کی خود کوئی پہچان کو نہیں، کوئی عمل کو نہیں، جتنا کچھ اس کی جتنا اس نے علم ہے اتنا اس پہ عمل نہیں. تو لہٰذا میرے بھائی یہ بہت غور و فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. میرا یہ جو ویڈیو ہے وہ آخر تک دیکھنا، انشاءاللہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی. اس کو سبسکرائب بھی کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یوٹیوب پہ خان رپورٹر کے نام پہ میری یہ ویڈیو ہے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا جلدی دوسری ویڈیو آپ تک پہنچا سکوں.